السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ایاز اللہ اور آپ کا ہمارے چینل پر خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ذات نے ہمیں کھانے کے لیے خوراک، پینے کے لیے مشروبات دیے اور رہنے کے لیے مکانات عطا فرمائے ہیں۔ ہمارے گھروں میں رہنے والے لوگ ہماری رعایا ہیں، ان کی صحیح تربیت کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4751 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھو، تم میں سے ہر ایک شخص کسی نہ کسی اپنے ماتحت کا نگراں اور ذمہ دار ہے، اور اس سے متعلقہ ذمہ داری و نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم وقت لوگوں کا نگراں اور ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں وغیرہ کا نگراں اور ذمہ دار ہے، جس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر، اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگراں اور ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ غلام اپنے آقا کے مال کا نگراں اور ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر آخر میں تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص کسی نہ کسی اپنے ماتحت کا نگراں اور ذمہ دار ہے، اور اس سے متعلقہ ذمہ داری و نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیو، نگرانی اور ذمہ داری ادا نہ کرنے والوں کے لیے حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم ہی کے اندر ایک حدیث حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 4757 ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کوئی شخص جسے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ذمہ داری سونپی تھی، اگر وہ اپنے ماتحت لوگوں کی ذمہ داری پوری نہ کرے، بلکہ ان کو دھوکہ دے کر یہ دنیا چھوڑ کر چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو حرام فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ذمہ داری ہمارے اوپر اللہ نے سونپی ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔